اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها۔ سورۃ زلزال مکی صورت ہے، سورۃ نساء کی بات نازل ہوئی ہے۔ نزول کے اعتبار سے 93 نمبر صورت ہے۔ یہ صورت 3 ناموں سے موسوم ہے: الزلزلہ، الزلزال، اذا زلزلت۔ زلزلہ و زلزال اس کا نام اس لیے ہے کہ اس میں اس زلزلے کا تذکرہ ہے، زمین کے اس زلزلے کا جو قیامت کے دن آئے گا۔ اور زلزلت، اذا زلزلت اس کا نام اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورت کی ابتدا اس کلمے سے کی ہے۔ اس سورت کا ربط پہلی سورت کے ساتھ یہ ہے کہ سورت بینہ میں فریقین کا ذکر ہوا تھا، خیر البریہ شر البریہ کا۔ اس سورت میں فریقین کے عاقبت کو، انجام کو بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، سورۃ بینہ میں توحید، رسالت، قرآن کا بیان تھا۔ اس صورت میں اثبات قیامت کا بیان ہے تاکہ اصول اربعہ مکمل ہو جائے۔ نمبر 3، پہلی صورت میں منکرین کے لیے زجر تھا، اس میں ان کے لیے تخویف اخروی کا بیان ہے۔ صورت کا بنیادی مضمون اثبات قیامت اور اس کے لیے قیامت کے احوال بیان کیے گئے، تخویف اخروی کے لیے، اور قیامت کا ایک نام اور اس کے ایک صفت ذکر کی گئی ہے۔ صورت کے خصائص، امتیازات کا بیان۔ صورت کا خلاصہ صورت کا یہ ہے کہ اس میں حشر کے 6 احوال بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، زلزلے کا واقعہ ہونا۔ نمبر 2، اثقال و بوجھوں کا نکالنا۔ نمبر 3، اس حالت میں انسان کا حیران ہونا۔ نمبر 4، وحی کی سبب سے زمین کا خبروں کو بیان کرنا، اللہ کے حکم کی وجہ سے، بیان ربک اوحی لہا، اور اس وقت لوگوں کا قبروں سے مختلف احوال میں نکلنا۔ اور نمبر 6، اعمال نامے کے ساتھ ملاقات کرنا۔ امتیازات: نمبر 1، زلزلہ عظمیٰ کا ذکر ہے۔ نمبر 2، زمین کے بیان کا ذکر ہے۔ نمبر 3، آدمی اپنے عمل کے ہر ذرے کے ساتھ ملاقات کرے گا۔ سورت کے لطائف، فوائد کا بیان۔ سورت کا محور قیامت کے دن حساب کی باریکی، ذرے ذرے کا حساب ہوگا، دقت الحساب یوم القیامہ۔ سورت کے آیت نمبر 7، 8 میں جو بیان ہے یہ سب سے دقیق و باریک آیت ہے قرآن کریم میں کہ شر اور خیر کے ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ آیت نمبر 4 میں اس بات کا بیان ہے کہ جب زمین اپنی خبریں بیان کرے گی تو بندی کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ زمین کے مختلف مقامات میں اعمال صالحہ کرے تاکہ یہ تمام مقامات قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت تم میں سے کسی کے جوتے کی تسمیہ سے زیادہ قریب ہوتی ہے، اور اسی طرح جہنم بھی، لہذا انسان کو خیال کرنا چاہیے۔ رواہ البخاری۔ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ انسان کے لیے مناسب ہے کہ وہ تھوڑے سے خیر کے عمل کے اندر بھی بے رغبتی نہ کرے، اس کو حقیر نہ سمجھے، اور تھوڑے سے شر کو بھی معمولی نہ سمجھے، اس سے بچے، اس لیے کہ یہ وہ نیکی نہیں جانتا ہے کہ جس کے ذریعے اللہ اس پر رحم کرے گا، اور وہ برائی بھی نہیں جانتا ہے کہ جس کے ذریعے اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو کبھی معمولی بات پر بھی پکڑ ہو جاتی ہے، اور کبھی معمولی بات سے انسان جنت بھی پہنچ جاتا ہے۔ لیروا اعمالہم، ان کو اعمال دکھائے جائیں گے، اس لیے کہ یہ بذات خود کبھی بھی اپنے اختیار سے اس کو دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔
کیونکہ ان کی ذلت ہے اس میں. کیونکہ جس شخص نے آخرت کو نظر انداز کیا، اس کے حساب کا انکار کیا، اب وہ کہاں چاہے گا کہ وہ قیامت کے دن اس کا بدلہ بھی دیکھ سکے.